وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. موضوع گفتگو نجاسات، اور اب جس نجاست کا ذکر کرنا ہے یہ ہے کافر. کافر کے کیا معنی ہیں؟ کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا. عام طور پر لفظ کافر کے بارے میں بعض غیر مسلم تصور کرتے ہیں کہ کافر ایک گالی ہے، یا یہ کہ کافر ایک خاص لفظ ہے کہ جس سے کسی کی توہین کی جائے. اب یہ اور بات ہے کہ اس سے توہین محسوس تو ہو سکتی ہے، لیکن در حقیقت اس کے معنی ہے انکار کرنے والے کی. اور ہر دین اور ہر مذہب کے اعتبار سے ہر وہ شخص کہ جو اس دین کے اصول کو نہ مانتا ہو، تعلیمات کو نہ مانتا ہو، تو وہ شخص ان کے نزدیک کافر ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلمان کافر ہیں تو اس کے معنی کیا ہیں کہ ہمارے جو اصول دین ہیں، ہمارے جو عقائد ہیں، یہ شخص اس کا انکار کرنے والا ہے. اب اگر عربی زبان میں اور اسی عربی لفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی ہندو سے سوال کیا جائے کہ ہم تمہارے اصول دین کو نہیں مانتے، تمہارے بھگوان کو نہیں مانتے، تو تم ہمیں کیا نام دو گے؟ تو اس جانب توجہ رہے کہ وہ بھی ہمیں کافر ہی کہے گا. اور جب اس سے کہا جائے کہ کافر سے تمہاری کیا مراد ہے، تو وہ کہے گا کہ جو ہمارے عقائد کو یا یہ کہ ہمارے اصول دین کو نہ مانتا. تو پہلے مرحلے میں اس بات کو ہم نے واضح کر دیا ہے، کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا. لیکن انکار کس کا کرنے والا؟ جو بھی اصول دین کا انکار کرے، فروع دین کا انکار کرے. البتہ جو اصول دین ہم نے بیان کیے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اور ساتھ میں اس جانب بھی توجہ دلائی کہ اصول دین یہ اہم 5 ہیں، لیکن ان 5 کے ضمن میں بہت سارے اصول دین ہیں. مثال کے طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے توحید کو مان لیا، عدل کو مان لیا، نبوت کو مان لیا، امامت کو مان لیا، قیامت کو مان لیا، لیکن میں حضرت ابراہیم کو نہیں مانتا، تو کہا جائے گا جو بھی شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا. اب ممکن ہے وہ پلٹ کے کہے کہ آپ نے مجھ سے نبوت کا کہا تھا، اور نبوت کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے کچھ پیغام لے کے آنے والی ہستیوں کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ ہے نبوت. تو جواب ہم اسے یہ دیں گے کہ اسلام کے 5 اہم اصول دین ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، لیکن ہر اصل کے ضمن میں، یعنی ہر اس ایک بنیادی عقیدے کے ضمن میں بہت سارے اور عقائد ہیں. اور اسی بات کو دوبارہ کہیں کہ ہر اصل کے ضمن میں بہت ساری اصول ہیں. مثال کے طور پہ توحید ایک اصل ہے، اور اس کے ضمن میں بہت سارے اصول آ جاتے ہیں. وہ کیا؟ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین، خداوند تبارک و تعالیٰ کی صفات پر یقین، خداوند تبارک و تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ، خداوند تبارک و تعالیٰ کی صفات سلبیہ. اسی طریقے سے عدل بھی در حقیقت توحید ہی سے متعلق ہے. تو یہ ہیں 5 اہم اصول دین. ان کے ضمن میں اور اصول دین ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ میں نبوت کو مانتا ہوں، تو ہمیں یہ اس کو بتانا ہوگا کہ نبوت سے ریلیٹڈ اور بہت سے موضوعات ہیں. مثال کے طور پر قرآن میں جن انبیاء کا ذکر آیا ان سب کی نبوت کو ماننا ہے، ان کے معجزات کو ماننا ہے. جن کا نام آیا ہے ان کی ناموں کا انکار نہیں کرنا ہے. اسی طریقے سے قرآن کو ماننا ہے، اسی طریقے سے انبیاء کے دیگر معجزات کو ماننا ہے. تو 5 ہیں اہم اصول دین. اب اگر کوئی امامت کو نہ مانے تو کیا کافر ہو جائے گا؟ تو یہاں پر جواب یہ ہے، اگر کوئی ائمہ کا دشمن ہو، ان سے بغض رکھے، ان سے جنگ کرے،
وہ بلا کسی شک و تردد کافر ہو جائے گا. لیکن اگر وہ بعد میں توبہ کر لے اور ائمہ کا مطیع و فرما بردار ہو جائے تو وہ اپنے کفر سے دوبارہ پلٹنے والوں میں سے مانا جائے گا. اللہ کو کوئی نہ مانے تو وہ کافر ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی کسی ایک امام کو نہ مانے تو وہ کافر نہیں ہوگا. لیکن اگر امام سے جنگ کرے، امام کو گالی دے، امام سے بغض رکھے تو وہ کافر ہو جائے گا. تو یہ تھا پہلا مرحلہ کہ جو بھی اصول دین ہیں انہیں وہ شخص مانتا ہو کہ جو اسلام میں ہیں تو وہ مسلمان ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو وہ دین سے خارج مانا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو اور گفتگو ہو سکتی ہے اسی کفر کے موضوع میں وہ یہ کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرے وہ کافر، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشہور صفات کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، عقل سے ثابت ہیں، ان کا انکار کرے وہ کافر. کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں شریک مانے وہ کافر. کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ کسی نبی اور امام میں حلول کر گیا وہ کافر. اسی طریقے سے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ بے شک دنیا اس نے بنائی اور معاذ اللہ اب وہ دنیا کو چھوڑ چکا ہے اور دنیا کسی اور کے حوالے کر دی ہے، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. اور اس عقیدے کو کہا جاتا ہے تفویض. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے بعض امور، بعض اشیاء پر یا ہستیوں پر چھوڑے ہیں، یا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے بعض ہستیاں اس عالم تکوین میں یعنی اس دنیا میں اس کائنات میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں، یعنی ان کے اثرات ہیں اور وہ کچھ کام انجام دے سکتے ہیں. یہ عقیدہ رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں. اور اسی عقیدے کی جانب قرآن مجید میں توجہ دلائی والمدبرات امرا، اور قسم ان ملائکہ کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امور کو نافذ کرتے ہیں. بس ملائکہ بہت سارے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے انجام دیتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ سوچنا کہ اللہ نے ملائکہ کو طاقت دے دی اور معاذ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کاموں کو چھوڑ کر الگ ہو گیا اور اب جو کچھ کرنے والے ہیں ملائکہ کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاذ اللہ اس دنیا سے یا کائنات سے کوئی تعلق نہیں. تو اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے تو یہ ہے تفویض، چاہے وہ ملائکہ کے بارے میں ہو کہ ان کو اللہ نے یہ دے دیا، چاہے کسی نبی کے بارے میں یہ نظریہ ہو کہ اللہ نے اس نبی کو طاقت دے دی اور خود ہٹ گیا معاذ اللہ، یا کسی امام کے بارے میں ہو. جو بھی اس قسم کا نظریہ رکھے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا. انبیاء علیہم السلام خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چاہے یہ عقیدہ ہو، چاہے امام کے بارے میں ہو، وہ کافر ہو جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفوضہ پر کہ جو تفویض کے قائل ہیں ان پر لعنت بھیجی ہے، اور ائمہ علیہم السلام نے بھی جو اس قسم کا نظریہ رکھیں کہ اللہ اب دنیا سے لا تعلق ہے معاذ اللہ اور یہ امور چھوڑ دیے ہیں اور کسی اور کے حوالے کر دیے ہیں، وہ بلا شک کافر ہو جائے گا. جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشیاء میں ایک طاقت رکھی ہے، اشیاء کے اثرات ہیں، لیکن ان اشیاء کے پاس جو کچھ ہے یا ان ہستیوں کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے کے ذریعے سے اور آکسیجن کے ذریعے سے ہمیں زندہ رکھا، پانی کے ذریعے سے ہمیں زندہ رکھا. تو کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے، لیکن ہمارے ذہن میں ساتھ ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ پانی کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، آکسیجن کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کھانے کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اللہ ہی نے ان میں اثرات رکھتے ہیں اور ان اثرات سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں یا یہ اثرات ہم تک پہنچتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے. اور کائنات کی ہر شے ہر لحظہ محتاج ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب. لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے کا خالق بھی ہے اور حی و قیوم بھی ہے، وہ زندہ بھی ہے اور قیوم یعنی اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے باقی چیزوں کا قیام ہے.
ہر چیز، ہر لحظہ، چاہے وہ ذات مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، چاہے وہ ذات مقدس مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو، چاہے باقی انبیاء اور ائمہ علیہم السلام ہو، ان کے پاس جو معجزات ہیں، جو کرامات ہیں، جو ان کے پاس ولایت ہے اور اختیارات ہیں، اس میں ہر لحظہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے محتاج ہیں۔ بس جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرے کافر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے، شریک سے کیا مراد؟ کہ اللہ ان کے بغیر چل نہیں سکتا، یہ اللہ ان کے بغیر نامکمل ہے، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو وہ کافر۔ اور پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آکسیجن کی وجہ سے ہم زندہ ہیں تو یہ کفر نہیں ہے۔ ہمیں کیا کہنا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ نے آکسیجن بنائی، اللہ نے آکسیجن میں اثر رکھا، اللہ کا جب تک اذن ہے یہ آکسیجن ہمیں فائدہ دے گی۔ تو اس حد تک یہ سوچنا عین توحید ہے۔ کس کے بارے میں؟ آکسیجن یا دیگر چیزوں کے بارے میں، یا اولیاء خدا کے معجزات کے بارے میں، ان کی کرامت کے بارے میں، ان کی ولایت کے بارے میں۔ اس قسم کے نظریات بالکل صحیح ہیں، لیکن یہ سوچ لینا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ محتاج ہے انبیاء ائمہ کا، یہ قطعاً شرک ہے۔ ایسا انسان اگر جہالت میں ہے تو وہ اپنے جہل کو دور کرے، اور پھر بھی اگر اس عقیدے پر اصرار کرے گا تو اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق اہل بیت علیہم السلام سے نہیں ہے، وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی کسی نبی کے بارے میں کہے کہ اللہ اس میں سما گیا ہے، یا کہ کسی امام کے بارے میں کہے، مذہب اہل بیت جو در حقیقت مذہب توحید ہے، سب سے زیادہ معرفت اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نے کرائی تو اہل بیت علیہم السلام نے کرائی۔ اگر کچھ لوگ مذہب اہل بیت کو بدنام کرنے کے لیے، جیسا کہ سلسلہ چل رہا ہے، بعض لوگ کنورٹ ہو کے مذہب اہل بیت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنی مجالس میں مولا امیر المؤمنین کہ جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین خلیفہ ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ 13 رجب کو متولد ہوئے، 21 رمضان کو شہید ہوئے، اور غدیر میں ان کی امامت کا اعلان ہوا، تو ہمیں انہیں امام ماننا ہے، رسول نہیں ماننا، ہمیں انہیں امام ماننا ہے، اللہ نہیں ماننا۔ اب اگر کچھ لوگ مذہب اہل بیت میں داخل ہوں اور اس کے بعد مذہب اہل بیت حقہ شیعہ اثنا عشری کو بدنام کرنے کے لیے وہ اپنی مجالس میں یا مختلف محافل میں علی اللہ کے نعرے لگائیں اور ہمارے سادے اور سیدھے اور معصوم جوانوں کو بہکانے کی کوشش کریں، تو ہمارا پیغام ہے تمام مؤمنین کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر معرفت حاصل کرنی ہے تو پہلے مرحلے میں قرآن مجید، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ علیہم السلام سے نقل شدہ دعائیں، زیارتیں۔ کوئی زیارت ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر نہ ہو، کوئی مجلس اور محفل ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر نہ ہو۔ بس کوئی بھی اس قسم کی اگر بات کرے مولا امیر المؤمنین کے لیے، یہ کہے کہ علی اللہ، تو یاد رکھیں کہ وہ مولا امیر المؤمنین سے محبت کرنے والا یا ان کے شیعوں سے محبت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ان کے مذہب، ان کے طرفداروں کا دشمن ہے، انہیں بدنام کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کہے تو پہلے مرحلے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی توجہ دلائیں کہ وہ ایسی بات نہ کرے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ بس جیسے ہم نے توجہ دلائی، اگر وہ توبہ کر لے تو مشکل حل ہو جائے گی، لیکن اگر وہ توجہ دلانے کے بعد بھی اگر اس قسم کے نعرے لگائے یا اگر اس قسم کی بات کرے تو ہم سب کا فرض ہے کہ اس کو کافر سمجھیں، اس کو نجس سمجھیں، اس سے تعلق کو توڑ لیں۔ اگر وہ مرے تو اس کے غسل و کفن میں شرکت نہ کریں، اس کو غسل دینا، کفن دینا قطعاً جائز نہیں۔ اگر وہ مرے تو اس کو مسلمانوں میں قبرستان میں دفن نہ ہونے دیں، اس پہ نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے ایسا شخص کہ جو اس قسم کی باتیں کرے، اگر وہ مرے
تو اس کے بہن بھائیوں کے لیے قطعاً اگر فرض کریں کہ اس کا باپ مر جائے یا اس کی ماں مر جائے تو اس کے بہن بھائیوں کے لیے جائز ہے کہ ایسے شخص کو میراث سے محروم کر دیں کیونکہ وہ کافر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اس قسم کے نعرے لگائے، اس قسم کی باتیں کرے، پھر آپ کی توجہ دلائیں کہ مذہب کو بدنام کرنے کے لیے یا اس قسم کا عقیدہ رکھے کہ مولا امیر المؤمنین کے لیے نعرے لگائے علی اللہ کے، تو جو کچھ اس کے ساتھ کرنا ہے وہ آپ کے سامنے پہلے ہم نے بیان کیا۔ اور اس کی بیوی کی توجہ اس جانب دلائیں کہ اب تک جو آپ کے ازدواجی تعلقات برقرار ہوئے اور آپ کو مسئلہ نہیں معلوم تھا وہ تو جائز تھے، کیونکہ آپ کو مسئلہ نہیں معلوم تھا تو یہ بچے بھی جائز مانے جائیں گے۔ لیکن آپ مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی بیوی کو خبر دیں کہ تمہارا شوہر اگر اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو نصیحت کرو، اور اگر وہ نہ مانے تو بغیر طلاق کے اس سے جدا ہو جاؤ، کیونکہ وہ کافر ہو چکا ہے، اسے طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی بیویاں اس چیز کو مس یوز کریں گی، تو نہیں، مس یوز نہیں کر سکتی۔ فرض کریں فرد ایسا ہے کہ جو مختلف محفلوں میں علی اللہ کے نعرے لگاتا ہے، تو وہ آپ اور ہم سب کے لیے بہت واضح کافر ہو چکا ہے۔ اب اگر اس کی بیوی اس سے جدا ہونا چاہے تو طلاق کی ضرورت نہیں ہے، اس سے وہ جدا ہو جائے، ایک طلاق کے برابر عدت کرے، یعنی جو ایک طلاق شدہ عورت کی عدت ہے اسے انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے، اتنی عدت کرے اور اس کے بعد دوسرا نکاح کر لے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نصیحت کے بعد بھی اور علم آنے کے بعد بھی اس قسم کفر آمیز جملے کہے اور اس کی بیوی بھی نصیحت کو قبول نہ کرے، تو بیوی کو جب آپ نے مسائل بتا دیے، شوہر کو جب آپ نے مسائل بتا دیے، تو اب ان دونوں کا تعلق حرام ہے۔ ان کے بچے اس آگاہی کے بعد، فرض کریں کہ اس کو علم نہیں تھا، آپ نے بتا دیا، اس کی بیوی کو علم نہیں تھا، آپ نے بتا دیا، اب جو ان کے بچے ہیں، جیسا کہ پہلے ہم نے بیان کیا، پہلے کے جو بچے ہیں جب ان کے پاس علم نہیں تھا وہ جائز ہیں، اب جو بچے پیدا ہوں گے وہ قطعاً ناجائز ہوں گے، اور مومنین کو چاہیے کہ ان سے اجتناب کریں۔ کیسا اجتناب؟ تعلقات منقطع کریں۔ وجہ کیا ہے اتنی سختی کی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ افراد اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، یہ افراد مذہب اہل بیت کو بدنام کرنے کی سازشوں میں مبتلا ہیں۔ تو یہ تو تھی مختصر سی گفتگو کہ اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یقین رکھے کہ وہ کسی امام میں سما گیا ہے، یا یہ کہ معاذ اللہ کوئی یہ تصور کرے کہ کسی امام کو خدا کہے، کہ جیسا کہ سازش کے تحت بعض لوگ ہمارے مذہب میں داخل کیے جا رہے ہیں کہ جو بعض دفعہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کے لیے علی اللہ کے نعرے لگائیں یا علی رب کی باتیں کریں۔ اب ممکن ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی علی رب، اب جب انہیں پکڑا جائے تو کہتے ہیں رب کے معنی ہے تربیت کرنے والا۔ تو ان سے سوال کیا جائے کہ اگر واقعاً آپ رب کے معنی تربیت کرنے والے یا پالنے والے کے لے رہے ہیں تو پھر کیا اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو رب کہیں گے؟ آپ اپنے استاد کو رب کہیں گے؟ اپنے دادی دادا کو رب کہیں گے؟ نانی نانا کو رب کہیں گے؟ تو جواب ملتا ہے کہ نہیں کہیں گے۔ کچھ ذاکرین نے مثال دی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام، جناب عبد المطلب علیہ السلام نے ابراہا نے جب سوال کیا کہ آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے تو آپ نے فرمایا انا رب الابل۔ صحیح ہے، فرمایا آپ نے انا رب الابل، میں اونٹوں کا پالنے والا ہوں۔ وللبیت رب، اور اس گھر کا بھی ایک رکھوالا ہے اور محافظ ہے۔ لیکن آج محافل میں علی رب کے نعرے لگا کر آیا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مولا امیر المؤمنین ہمارے تربیت کنندہ ہیں؟ بالکل صحیح ہے، وہ ہمارے تربیت کنندہ ہیں، بالکل صحیح ہے، وہ ہمارے امام ہیں۔ لیکن ان جملوں کے معنی عام پبلک کیا سمجھتی ہے؟ ان جملوں کی وجہ سے بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ مذہب اہل بیت والے کافر ہیں، اور جتنے افراد اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں در حقیقت یہ اہل بیت سے، خصوصاً مولا امیر المؤمنین سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ اہل بیت کے مکتب کو بدنام کرنے والے ہیں۔ ان کا جواب اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ اپنی ماں اور اپنے باپ کو اب رب کہنے کو تیار ہیں۔ لہذا جب بھی جس معاشرے میں بھی کوئی لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہو
تو پھر وہ دوسروں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. یا یہ کہ جب بھی جس لفظ کی وجہ سے مذہب اہل بیت کو بدنام کیا جا رہا ہو تو بچنا پڑے گا. تو یہ تھی پہلے مرحلے میں گفتگو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات مقدس سے متعلق کہ کوئی اگر ذات یا صفات کا انکار کرے، شرک کی بات کرے، تفویض کی بات کرے یا حلول کی بات کرے تو وہ کافر ہو جائے. اب اگر کوئی انبیاء کی نبوت کا مطلقاً انکار کرے وہ بھی کافر ہے. اسی طریقے سے کوئی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو نہ مانے، یا یہ کہ ساتھ میں اس کا اور اضافہ ہوتا ہے، یا انہیں تو مانے لیکن انہیں خاتم الانبیاء نہ مانے، ختم نبوت کا اگر قائل نہ ہو وہ بھی کافر ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام سے جنگ کرے، بغض رکھے، گالی دے، وہ بھی کافر ہو جائے گا. اسی طریقے سے کوئی ضروریات دین کا انکار کرے، یعنی اصول دین ہوں یا فروع دین، ضروریات دین دونوں میں استعمال ہوتے ہیں. اب اصول دین میں سے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کا انکار کرے تو ان میں سے ہم نے اس جانب توجہ دلائی کہ اگر کوئی امامت کا انکار کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن ہاں مذہب اہل بیت سے نکل جائے گا. مثال کے طور پہ برادران اہل سنت اگر کسی امام کی امامت کو نہ مانے تو کیا وہ کافر ہیں؟ نہیں، کافر نہیں ہیں. بس امامت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اصول دین ایسا ہے کہ اگر اس پر یقین نہ ہو تو انسان کافر نہیں ہوگا، لیکن اگر امام سے جنگ کرے، امام سے بغض رکھے، امام کو گالی دے تو کافر ہو جائے گا. کون شخص؟ کہ جو شخص یہ کام کرے. اور بعض دفعہ کہا جاتا ہے امام کی امامت کے بارے میں کہ یہ اصول مذہب ہے. بس ایک زاویے سے دیکھا جائے اصول دین بھی ہے، لیکن ایسا اصول دین کہ اگر کوئی نہ مانے تو کافر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جنگ کرے، بغض رکھے تو کافر ہے. اس کی ہم نے بار بار تکرار کی. ضروریات دین کیا کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ وہ معراج کو نہ مانے، قرآن کی عظمت کا انکار کرے، انبیاء کے معجزات کا انکار کرے. یہ ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ ایک اصل کے ضمن میں مثال کے طور پہ معراج، قرآن، یہ سب اصول دین میں سے ہیں، ضروریات دین میں سے ہیں، لیکن یہ کس کے ضمن میں آتے ہیں؟ نبوت کے ضمن میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حی ہے، یہ کس کے ضمن میں آئے گا؟ توحید کے ضمن میں. ضروریات دین جیسا کہ پہلے توجہ دلائی، بعض ضروریات دین کون سے ہیں کہ جن کا تعلق ہے نظریے سے. بعض ضروریات دین فروعات دین میں سے بھی ہیں. مثال کے طور پہ نماز فروع دین بھی ہے اور ساتھ میں کہا جاتا ہے ضروریات دین میں سے بھی ہے. اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو وہ فاسق ہے، لیکن اگر کوئی نماز کا انکار کرے کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. اگر کوئی حج نہ کرے واجب ہونے کے بعد، واجب کب ہوگا حج اس پر؟ جب اس کے پاس استطاعت ہوگی. بس اگر کوئی حج نہ کرے استطاعت کے بعد، چاہے وہ استطاعت مالی ہو، مال کے اعتبار سے، چاہے وہ جسمی ہو، صحیح و سالم تھا، حج نہیں کیا اس نے جان بوجھ کے، بغیر کسی مشکل کے، کوئی جان کا خوف نہیں تھا، عزت کا خوف نہیں تھا، آبرو کا خوف نہیں تھا، نہیں کیا، یہ شخص کیا مانا جائے گا؟ یہ شخص فاسق ہے. لیکن اگر کوئی حج کا انکار کرے تو کہا جائے گا کہ یہ ضروریات دین میں سے ایک ضروری عبادت یعنی حج کا انکار کر رہا ہے اور یہ کافر ہے. کوئی خاتون پردہ نہ کرے وہ فاسقہ ہے، لیکن اگر کوئی خاتون پردے کا انکار کرے، ان تینوں مثالوں میں چاہے نماز ہو، چاہے حج ہو، چاہے پردہ ہو، دو مثالیں وہ ہیں جو 10 مشہور اس فروع دین میں سے ہیں.
پردے کو عام طور پہ جن فروعات دین کا ذکر کیا جاتا ہے، توحید، معذرت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تبرع و تولا، اسی ترتیب سے پردے کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیں کہ پردہ بھی فروعات دین میں سے ایک فرع ہے، یعنی دین کی شاخوں میں سے شاخ ہے، یا بالفاظ دیگر ضروریات دین میں سے ایک ضروری امر ہے، ضروری عمل ہے۔ اگر کوئی عورت پردہ نہ کرے تو وہ فاسقہ، لیکن اگر کوئی عورت پردے کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گی۔ تو پھر اس گفتگو کو اختصار کے ساتھ بیان کریں کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں شریک قرار دے، ذات کا انکار کرے، اللہ کی ذات میں شریک قرار دے، اللہ کے حلول کا قائل ہو جائے، تفویض کا قائل ہو جائے، انبیاء کی نبوت کا مطلقاً انکار کرے، یا ختم نبوت کا انکار کرے، ائمہ سے جنگ کرے، ائمہ کو گالی دے، اصول دین میں سے ضروریات دین کا انکار کرے، یا فروع دین میں سے ضروریات کا انکار کرے، البتہ علم رکھنے کے بعد ہمارا کام ہے کہ اس کو علم دیں۔ اسی موضوع سے متعلق ایک اہم بحث ہے اہل کتاب کی۔ تو پہلے مرحلے میں بیان ہو کہ اہل کتاب کے معنی کیا ہیں۔ اہل کتاب کے اگر لغوی معنی دیکھا جائے، یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے، یعنی کتاب والے۔ اب کتاب والے تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ایک نیا دین بنایا جائے اسی کتاب ہو، تو لغت یا ڈکشنری کے اعتبار سے یہ معنی ہے، لیکن اسلامی اصطلاح میں اہل کتاب سے مراد بعض جگہ یہود و نصارہ کہ یہ زیادہ مشہور قول ہے، اور بعض جگہ اشارہ ہے مجوس کی جانب، یعنی پارسیوں کی جانب۔ اب کیونکہ روایات میں فرق ہے، اسی وجہ سے مجتہدین عظام کے فتووں میں بھی اس موضوع میں بعض جگہ احتیاط ہے۔ مثال کے طور پہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے اجتناب کیا جائے، نجس سمجھا جائے۔ آغا خوئی فرماتے ہیں بنا بر احتیاط واجب ان سے پرہیز کیا جائے۔ اس دور میں مشہور افراد میں آیت اللہ العظمہ بشیر نجفی فرماتے ہیں کہ وہ نجس ہیں۔ سابقہ دور میں آغا حکیم فرماتے تھے کہ وہ پاک ہیں لیکن بچنا بہتر ہے۔ آج کے دور میں آغا خامنائی، آغا سیستانی، آغا وحید خراسانی، آغا صادق روحانی فرماتے ہیں کہ یہ پاک ہیں۔ مثال کے طور پہ آیت اللہ العظمہ صادق روحانی فرماتے ہیں کہ پاک ہیں۔ آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ قول قوی یہ ہے کہ یہ پاک ہیں۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ مشہور قول یہ ہے کہ نجس ہیں، لیکن پاک ہونا بعید نہیں ہے، لیکن اجتناب بہتر ہے، یعنی بہتر ہے کہ بچا جائے لیکن نجس نہیں ہے۔ خامنائی فرماتے ہیں کہ ذاتاً پاک ہیں وہ۔ اب جب کہا جائے اہل کتاب تو اس جانب بھی توجہ رہے کہ یورپ یا امریکہ میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو کرسمس کی چھٹیوں کی حد تک تو عیسائی ہے، لیکن نجی گفتگو میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں، یعنی بالکل دہری ہیں۔ تو یہاں یہ چیز واضح ہو جائے کہ ایک آدمی ممکن ہے مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہو، اب اگر وہ دہریوں والے نظریات رکھتا ہے جیسے سلمان رشدی، یا انبیاء کی توہین کرنے والے جیسے کہ سلمان رشدی، تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا یہ مسلمان ہے اور انبیاء کی توہین کر رہا ہے، بلکہ کہا جائے گا یہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا اب کافر ہے۔ یا یہ کہ کوئی شیعہ گھر میں پیدا ہو اور اس کے بعد معاذ اللہ مولا امیر المؤمنین کے لیے بجائے یہ کہ ان کو امام مانے، علی اللہ کی بات کرے، علی اللہ کہے، تو کہا جائے گا یہ شیعہ گھر میں پیدا ہوا تھا، ہمارا کام ہے اس کی نصیحت کرنا، لیکن اب بھی اگر نہیں مانتا تو اب اس عقیدے کے بعد یہ کافر ہے۔
بالکل اسی طریقے سے عیسائی یا یہودی یا مجوسی اگر یہ انکار کریں بالکل مطلقاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا، ان میں سے ایک دہریہ قسم کا ہو کہ میں کسی کو نہیں مانتا، یا یہ کہ یہودی یا عیسائی تھا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس سلسلے کو کہ جن کو انہیں نبی ماننا چاہیے، مثال کے طور پہ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور باقی ان کی نسل سے جو انبیاء علیہ السلام تھے ان کو نہ مانیں، یا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہ مانیں، تو کیا ایسا شخص عیسائی ہے؟ وہ عیسائی نہیں ہے اصلا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انبیاء کو نہ مانے اور پیدا یہودی گھر میں ہوا ہو تو وہ بھی اب یہودی نہیں ہے۔ تو یہ بات واضح رہے کہ یورپ یا امریکہ میں جو عیسائی ہیں اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا انکار نہ کریں، جن انبیاء کو انہیں ماننا چاہیے ان کی نبوت کا انکار نہ کریں اور ایک عام عیسائی کی صورت میں ہوں، تو کہا جائے گا کہ یہ پاک ہیں، البتہ کب کہ جب ان کے جسم پر عین نجاست نہ ہو۔ اگر شراب یا پیشاب یا پخانہ کسی مسلمان کے لگائے وہ بھی نجس ہے، کسی کے ہاتھ پہ اگر لگا ہو اس کا ہاتھ نجس ہے، عیسائی کے ہاتھ پہ لگا ہو پیشاب یا پخانہ یا شراب اس کا ہاتھ بھی نجس ہے۔ تو اہل کتاب کے بارے میں یعنی عیسائی اور یہود، اور خصوصاً آغا خامنائی اور آغا سستانی فرماتے ہیں کہ اس میں مجوس بھی شامل ہیں یعنی پارسی۔ بس پھر اس جانب توجہ دلا کے اپنی گفتگو ختم کریں کہ یہ جو ہم نے کہا عیسائی اور یہودی اور مجوسی، تو ان سے مراد یہ ہے کہ عام عیسائی اور عام یہودی اور عام مجوسی جب تک کہ وہ خود عیسائیت یا یہودیت یا مجوسیت سے نکلنے کا دعویٰ نہ کریں اور دہریت کا اقرار نہ کریں، اس وقت تک یہ اس اہل کتاب کے حکم میں شامل ہیں۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ کافر کا بچہ تو کہا جائے گا وہ بھی کافر سے ملحق ہے، یعنی جو حکم کافر کا ہے وہی بچے کا ہے، لیکن اگر یہ بچہ کوئی مسلمان لے لے تو یہ بچہ مسلمان مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کافر بچے کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ اس کے ماں یا باپ یا دادی یا دادا میں سے ایک مسلمان ہے تو یہ بچہ پاک مانا جائے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ سمجھدار ہونے کے بعد اسلام کا انکار نہ کر دے۔ لیکن اگر یہ بچہ گو کہ بچہ ہے اور سمجھدار ہونے کے بعد مسلمان ہو گیا پھر تو مسلمانوں کے حکم میں، لیکن اگر اس نے اسلام کا انکار کر دیا تو کہا جائے گا کہ یہ کفار کے حکم میں ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے تو وہ پاک مانا جائے گا، لیکن باقی احکام جو اسلام کے ہیں وہ اس پر جاری نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے تو وہ نجس تو نہیں مانا جائے گا، لیکن ایک مسلمان لڑکی کی اس سے شادی نہیں کی جا سکتی، اسی طریقے سے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ کفر کے بارے میں بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید کافر ایک گالی ہے۔ کافر کے معنی ہے کہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ اسے نہیں مان رہا، لہذا عیسائیوں کے نزدیک بھی جب وہ کہتے ہیں نان کرسچن تو اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے عقیدے کو یعنی کرسچن کے عقیدے کو نہیں مان رہے۔ تو کافر کے معنی در حقیقت یہ ہے انکار کرنے والا۔ کس چیز کا انکار کرنے والا؟ ہمارے عقیدے کا انکار کرنے والا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جو 1,24,000 انبیاء کا عقیدہ ہے۔ اور کفر میں جو سب سے بری چیز ہے وہ یہ کہ وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک مانتے ہیں۔ اس سے زیادہ کیا کوئی اور برائی ہوگی کہ انسان ایسا نظریہ رکھے کہے کہ اس دنیا کا بنانے والا کوئی نہیں، یا اس دنیا کے بنانے والے میں کسی کو اپنی جانب سے شریک قرار دے۔ یہ تھی مختصر سی گفتگو کافر کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔